فواد چودھری صاحب ہمیں چکے ذرا ان سے مزید بات کر لیں. فواد چودھری صاحب سر آج یہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں, اب یہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے مذاکرات کے حوالے سے. آج بھی حکومتی نمائندوں کا یہ کہنا تھا, خواجہ سعد رفیق یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ زیادہ لمبی بات نہیں ہے, مہینوں کی بات نہیں ہے, ہفتوں کی بات نہیں ہے, کچھ دنوں کی بات ہے, خان صاحب ویٹ کر لیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ یہ لوگ مذاکرات کے لیے سنسیئر ہے ہی نہیں, سیریس ہے ہی نہیں. تو سر اب مذاکرات والا چیپٹر ختم ہو گیا پھر؟ جی ظاہر ہے مذاکرات والی بات تو آگے نہیں بڑھ سکتی, عدالت نے موقع دیا تھا. اور دیکھیے عدالت کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. لمیٹیشن یہ ہے کہ عدالت آئین سے باہر نہیں جا سکتی, اور یہی بات جسٹس صاحب نے باور کرانے کی کوشش بھی کی نون لیگ کو, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آئین سے باہر نہیں جا سکتے. کسی دفعہ بھی جب انہوں نے مذاکرات کا ایک موقع دیا تھا تو اس میں یہی تھا کہ پارلیمان جو ہے وہ تو مل کر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتی, لیکن جب تک آئین موجود ہے عدالت نے تو اس سے باہر نہیں جانا. اور جو سپریم کورٹ کا اب کا جو یہ ایک موقع تھا وہ میں سمجھتا ہوں حکومت نے ضائع کیا ہے, اور مذاکرات کو لمبا کرنے کی کوششوں میں. اور پھر جیسا آج سعد رفیق صاحب نے خود کہا کہ بہت سارے ان کو مشکلات کا سامنا تھا ان کی اپنی جماعت میں, اور جو لوگوں نے جس طرح سے ان کے اوپر تنقید کی وہ بھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کے اندر جو ایک پالیٹکس تھی اس کی وجہ سے یہ ایک حتمی فیصلہ جو ہے اس پہ ہم نہیں پہنچے. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 نکات پر ہمارا اتفاق ہو گیا تھا, صرف ایک نقطہ رہ گیا تھا. وہ ایک نقطہ کیا تھا فواد؟ وہی نقطہ ایک بنیادی نقطہ تھا, اور وہ نقطہ تھا انتخابات کی تاریخ کا, جس کے اوپر پی ایم ایل این کی جو ایک ہماری جو سمجھے کہ جو حکومتی مذاکراتی ٹیم تھی وہ شاید ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنی کئی کوشش کی لیکن وہ اس کو آگے لانے میں کامیاب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکے. اور سیدھی بات ہے آئین میں جہاں پہ, اور یہ چیز انہوں نے خود ایڈمٹ بھی کی کہ جہاں اسمبلی ٹوٹے گی وہاں 90 دنوں میں الیکشن ہونا ضروری. اور یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے سر, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے سر. اب یہ تمام حجت کے بعد اب کیا دیکھ رہے ہیں 14 مئی کو اگر الیکشنز لیٹ سپوز نہیں ہوتے, الیکشن کمیشن خود ہی کہہ رہا, اور الیکشن کمیشن نے جو نظر ثانی درخواست دائر کی تھی آج کہہ دیا کہ جناب اس کا وقت بھی اب مکمل ہو چکا ہے. لیٹ سپوز اگر 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوتے تو اب کیا کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کی طرف بڑھ رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں یہ بنیادی طور کے اوپر 2 مقدمے, ایک مقدمہ ہے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ سنوا چکی ہے اور وہ 14 مئی کو انتخابات کا حکم دے چکی. بالکل. دوسرا مقدمہ تھا جہاں پہ ایک شہری کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جی یہ مذاکرات کریں اور ایک ہی دن میں الیکشن کروائیں. اب یہ جو دوسرا مقدمہ ہے یہ تو کنکلوڈ ہو گیا, یہ ختم ہو گیا. اب جو پہلا مقدمہ ہے جس میں سپریم کورٹ اپنا حکم پہلے سنا چکی ہے اس پر پروسیڈنگز اب آگے بڑھے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب گفتگو کرنے کے لیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کہو. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.